کسی نے کہا کہ مولانا ارشاد زندہ ہے، میں نے کہا زندہ ہے، کہا کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ تو جلسوں میں آتا ہے، جلسوں میں اگر ارشاد ہوتا تو آج کے جلسے میں آتا، کوئی زندہ ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جھانکتا ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ اجلاسوں میں آتا ہے، جلسوں میں آتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ اگر ارشاد زندہ ہے تو یہاں کیوں نہیں، سنتا کیوں نہیں، گلیوں میں چلتا کیوں نہیں؟ ایک ہفتہ قبل ان گلیوں میں چلا کرتا تھا، بیٹا کرتا تھا، اٹھا کرتا تھا، مسکرایا کرتا تھا، اب زندہ ہے تو گلیوں میں چلتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں، جلسے میں آتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میرا ارشید زندہ ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ باتیں بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا کہا، میں نے کہا پہلے ضیاء کالونی کی گلیوں میں گھومتا تھا تمہارے ساتھ، اب جنت میں حور و غلمان کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ غمگین ہیں کہ آپ سے، ہم سے ہمارا بھائی ارشاد شہید دشمنوں نے ہم سے چھین لیا ہے۔ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ صرف چہرہ ہم بدلا کرتے ہیں، ہم مرا نہیں کرتے۔ مرتے تو وہ ہیں جو پلاٹ پہ مرے، عورت پہ مرے، دولت پہ مرے، مال پہ مرے۔ مرا وہ کرتے ہیں جو صدیق کے نام پہ کٹے، وہ مرا نہیں کرتا، وہ زندہ ہو جایا کرتا۔ اسی کو تو مجھ سے قبل بخاری صاحب یہی تو بتا رہے تھے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر شے کے لیے فنا ہے۔ یہ آسمان فانی ہے، یہ زمین فانی ہے، یہ چاند فانی ہے، یہ ستارے فانی ہیں، یہ سیارے فانی ہیں، یہ نجوم فانی ہے، یہ کواکب فانی ہے، یہ بحر فانی ہے، یہ بر فانی ہے، یہ دولت فانی ہے، یہ منصب فانی ہے، یہ عزت فانی ہے، یہ جوانی فانی ہے، یہ بڑھاپا فانی ہے، یہ گھر فانی ہے، یہ مکان فانی ہے۔ کائنات میں جو کچھ ہے، یہ پہاڑ بھی فانی ہے، یہ ستارے فانی ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، کائنات کی ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ اگر کوئی باقی رکھنا چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے میرا مکان باقی رہے، کوئی چاہتا ہے میری دکان باقی رہے، کوئی چاہتا ہے میرا عہدہ باقی رہے، میرا منصب باقی رہے، میرا مال باقی رہے، میری اولاد باقی رہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے یہ ہمیشہ رہے، میں باقی رہوں، میں مروں نہیں، اولاد باقی رہے، اولاد مرے نہیں، مال باقی رہے، مال ختم نہ ہو، اولاد ختم نہ ہو، ہمیشہ رہے۔ قرآن سے میں نے پوچھا، اگر کوئی ہمیشہ رہنا چاہتا ہے ترتیب کیا ہوگی؟ ورنہ دنیا میں آنے کی بھی ترتیب ہے، جانا بھی یہی ہے۔ کوئی 50 سال کے بعد جاتا ہے، کوئی 60 سال کے بعد جاتا ہے، کوئی 80 سال کے بعد جاتا ہے۔ قرآن ہم جانا نہیں چاہتے، ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن بتا تو صحیح، کیا کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو ہر ایک مانتا ہے، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر چیز فانی ہے، لیکن ہم باقی رہنا چاہتے ہیں۔ قرآن باقی رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا۔ ہاں طریقہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو ایک طریقہ ہے، مال بچانا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے، عزت بچانا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے، عہدہ بچانا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے، منصب بچانا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے، اولاد بچانا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو ایک طریقہ ہے۔ قرآن وہ طریقہ کیا ہے؟ فرمایا ما عندکم ینفد
لیے تو قرآن نے کہا کہ بلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، جو راہ خدا میں کٹ جائے، نام خدا پہ کٹ جائے، توحید خدا پہ کٹ جائے، پیغام محمد پہ کٹ جائے، ذات محمد پہ کٹ جائے، اصحاب محمد پہ کٹ جائے، وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے بدر کے شہداء بھی زندہ، احد کے شہداء بھی زندہ، خندق کے شہداء بھی زندہ، خیبر کے شہداء بھی زندہ، کربلا کے شہداء بھی زندہ، میرا حق نواز بھی زندہ، میرا ایثار بھی زندہ، میرا فاروقی بھی زندہ، میرا اعظم بھی زندہ، میرا حیدری بھی زندہ، میرا ندیم بھی زندہ، میرا سعود بھی زندہ، میرا مسعود بھی زندہ، میرا شفیق بھی زندہ، میرا ذیشان بھی زندہ، میرا مائل بھی زندہ، میرا شبیر بھی زندہ۔ مجھے کہنے دیجئے کس نے کہہ دیا ہے ارشاد مر گیا ہے؟ میرا ارشاد بھی زندہ ہے۔ کسی نے کہا کہ مولانا ارشاد زندہ ہے، میں نے کہا زندہ ہے، کہا کہ جو زندہ ہوتا ہے وہ تو جلسوں میں آتا ہے، جلسوں میں اگر ارشاد ہوتا تو آج کے جلسے میں آتا۔ کوئی زندہ ہوتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جھانکتا ہے، وہ مسکراتا ہے، وہ اجلاسوں میں آتا ہے، جلسوں میں آتا ہے، نعرے لگاتا ہے۔ اگر ارشاد زندہ ہے تو یہاں کیوں نہیں سنتا، کیوں نہیں گلیوں میں چلتا، کیوں نہیں؟ ایک ہفتہ قبل ان گلیوں میں چلا کرتا تھا، بیٹا کرتا تھا، اٹھا کرتا تھا، مسکرایا کرتا تھا۔ اب زندہ ہے تو گلیوں میں چلتا کیوں نہیں، بولتا کیوں نہیں، جلسے میں آتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میرا ہر چیز زندہ ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، وہ پیتا بھی ہے، وہ باتیں بھی کرتا ہے۔ کہنے لگا کہا، میں نے کہا پہلے ضیاء کالونی کی گلیوں میں گھومتا تھا تمہارے ساتھ، اب جنت میں حور و غلمان کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ میں نے کہا کس نے کہا کہ میرا ارشاد مر گیا ہے؟ مرا نہیں ہے، اب بھی وہ کھاتا ہے۔ کہنے لگا مولانا کھاتا کیسے ہے؟ ہمارے دسترخوان میں تو نہیں کھاتا۔ میں نے کہا تیرے دسترخوان میں نہیں کھاتا، عند ربہم یرزقون، رب کے دسترخوان میں کھا رہا۔ ارے تمہارے ساتھ نہیں بولتا تو کیا ہوا؟ ہمارے ساتھ کون بولتا ہے؟ آج تک ہمارے ساتھ اگر ابھی ممبر بن جائے، وہ علاقے میں رہتا بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتا بھی نہیں، اسلام آباد جا کے بیٹھ جاتا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بولو بولو۔ ارے ایک آپ کی گلی کا رہنے والا ممبر بننے کے بعد ضیاء کالونی کی گلیوں میں نہیں گھومتا، میرا ارشاد جان رب کے پاس رکھوا کر صدیق کے نام کٹوا دیا۔ اب چلتا ہے تو جنت میں، کھاتا ہے تو جنت میں، پیتا ہے تو جنت میں، مسکراتا ہے تو جنت میں۔ اس لیے تو قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا، وَلَا نہ کہو کہ مر گیا، نہ کہو کہ مر گیا۔ ایک اور جگہ فرمایا کہنا تو دور کی بات ہے، ربا پھر کیا کہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ارشاد مر گیا ہے۔ زبان سے بولنا تو دور کی بات ہے، یہ سوچنا بھی نہیں، دماغ میں لانا بھی نہیں کہ بلکہ وہ مر گیا ہے، یہ سوچنا نہیں۔ ربا جو زندہ ہوتا ہے وہ حرکت کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے جسم پہ زخم ہے، خون بہ رہا ہے، زبان خاموش ہے، فرمایا کوئی بات نہیں۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر، اس کی حرکت نہ کرنے کو دیکھ کر اس کو مردہ گمان نہ کرنا۔ عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، پہلے تمہارے دسترخوان میں کھاتا تھا، اب رب کے دسترخوان میں کھا رہا۔ جی ہاں، ہمیں بھائی ارشاد کی شہادت کا
غم شہادت کا نہیں ہے، ہمیں غم شہادت کا زور سے نہیں ہے۔ اور کوئی اگر سمجھتا ہے کہ یوں ان کو کاٹنے سے، شہید کرنے سے یہ کم ہو جائیں گے، یہ بھی ان کی بھول ہے۔ شاید ارشاد کی موجودگی میں یہ جلسہ ہوتا تو اتنے لوگ نہیں آتے، زور سے آتے نہیں آتے۔ میں نے کہا ہم تو کٹنے سے ختم نہیں ہوتے، ہم تو بڑا کرتے ہیں۔ قائد محترم تشریف لا چکے ہیں، قائد کراچی، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت علامہ مولانا رب نواز حنفی صاحب۔ توجہ ہے آپ کی؟ بولو یار، بس میں بات ختم کرنے لگا۔ میری تو عادت ہے یہ بڑے حضرات تشریف لائیں پھر میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن اب چونکہ مجھے آرڈر دے دیا کہ نہیں، حضرت نے فرمایا کہ 1 گھنٹہ تو کم از کم بولو۔ خیر 1 گھنٹہ تو نہیں بولوں گا، چند باتیں عرض کر کے میں بات ختم کرنے لگا۔ دشمن نے سمجھا کہ ارشاد کے کٹنے سے یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کٹنے سے ہم ختم نہیں ہوتے، ہم بڑھتے ہیں۔ کہنے لگا بڑھتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا نام خدا پہ جو کٹے اس میں برکت ہوتی ہے۔ کہنے لگا ہر کٹنے میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے کہا حلال کٹے تو برکت ہوتی ہے، حرام کٹے تو نسل ختم ہو جاتی ہے۔ تو نے یہی تو کہا تھا نا، بدر میں تھوڑے سے کاٹو ختم ہو جائیں گے۔ بدر میں ہم کٹے، احد میں بڑھے، احد میں کٹے، خندق میں بڑھے، خندق میں کٹے، خیبر میں بڑھے، خیبر میں کٹے، یرموک میں بڑھے، یرموک میں کٹے، تبوک میں کٹے، تبوک میں کٹے، کربلا میں بڑھے، کربلا میں کٹے، دشت لیلہ میں بڑھے، دشت لیلہ میں کٹے، جنگ میں بڑھے، جنگ میں کٹے، خیرپور میں بڑھے، خیرپور میں کٹے، کراچی میں بڑھے، کراچی میں ایک گھر سے 4 جنازے اٹھائے، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ ہم بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے۔ کہنے لگا کہ مولانا یہ کم کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے کہا حلالی ہے۔ کیا ہے؟ زور سے۔ اور کٹتے بھی نام خدا پہ ہیں، یا نام خدا پہ کٹتے ہیں یا نام مصطفیٰ پہ کٹتے ہیں۔ جو نام خدا پہ کٹے، جو نام مصطفیٰ پہ کٹے، جو نام ابو بکر و عمر پہ کٹے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیکھا ہر سال لاکھوں جانور بکرے کٹتے ہیں نام خدا پہ، ہر سال بڑھتے بھی ہیں، کتا ایک بھی نہیں کٹتا، نسل بڑھتی نہیں ہے۔ تو یہ حلال کے کٹے نا، یہ متے کی نسل کٹے، نسل ختم ہو گئی۔ یہ نکاح والے کٹے تو ان میں برکت۔ ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس خون کی برکت آپ دیکھیں گے۔ پہلے یہ ایک ارشاد تھا، اب ہر گھر میں ایک ارشاد پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں جدائی کا غم ضرور ہے، جدائی کا غم، جدائی کا غم۔ کہنے لگا مولانا ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ زندہ ہے، ابھی کہہ رہے تھے یہ زندہ ہے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں یہ جدا ہو گئے۔ میں نے کہا ہمارے یہ پیر صاحب عمرے پہ تشریف لے گئے تھے تو زندہ، لیکن ہم سے کچھ عرصے کے لیے جدا ہو گئے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک آدمی حج پہ چلا جاتا ہے تو اس کے حج کے جانے کی وجہ سے جدائی ہوتی ہے، جدائی کی وجہ سے اس وجہ سے آدمی پریشان اور غمگین نہیں ہوتا یہ حج پہ کیوں چلا گیا، یہ عمرے پہ کیوں چلا گیا۔ پریشان اس لیے ہوتا ہے جدائی کیا ہے، بولو
میں نے کہا ہمیں جدائی کا غم تو ہے، جدا ہوا دور چلا گیا ہے، جی ہاں ملے گا، ضرور ملے گا، وہ دن آئے گا مجلس لگے گی، مجلس لیکن فی الحال ہم سے جدا ہو، فی الحال تو جدائی کی وجہ سے ہم غمگین ضرور ہیں۔ کہنے لگا مولانا جدائی کی وجہ سے غمگین ہے، ہم بھی تو حسین کی جدائی پر غمگین ہیں۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا تو جھوٹا ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا تو حسین کے زمانے میں تھا کہاں؟ یہ تھا، یہ بے ایمان تھا، خدا کی قسم یہ کالا تھا نہیں، اگر یہ ہوتا بھی تو یہ کربلا میں نہ ہو، کربلا میں۔ میں نے کہا تو حسین کے ساتھ کب تھا؟ کہتا ہے تم جدائی پر غمگین ہو، رو لو تو یہ تو جائز ہے، میں غم حسین، غم جدائی پہ حسین پہ رو تو میں غلط کیوں ہوں؟ تیری سنت ہے، میری بدعت کیوں ہے؟ ترازو ایک رکھو۔ میں نے کہا میرا رونا، میرے پریشان ہونا، میرا غمگین ہونا جدائی کی وجہ سے۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا کل ارشاد جلسے میں میرے ساتھ تھا، جلوس میں میرے ساتھ تھا، مجلس میں میرے ساتھ تھا، ریلی میں میرے ساتھ تھا، سیمینار میں میرے ساتھ تھا، آج ساتھ نہیں ہے، جدا ہو گیا۔ یہ جدائی سے رلا رہی ہے، کل مسجد میں ساتھ تھا، صف میں ساتھ تھا، مرکز میں ساتھ تھا، اب دائیں دیکھتا ہوں ارشاد نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہوں ارشاد نظر نہیں آتا، سامنے دیکھتا ہوں ارشاد نظر نہیں آتا، یہ جدائی رلا رہی ہے۔ اجلاس میں دیکھتا ہوں ارشاد نظر نہیں آتا، جدا ہو گیا، یہ جدائی رلا رہی ہے۔ جلوس میں دیکھتا ہوں ارشاد نظر نہیں آتا، ساتھ نہیں ہے، یہ جدائی رلا رہی ہے۔ میں نے کہا ارشاد میرے ساتھ تھا، آج جدا ہوا، یہ جدائی رلا رہی ہے۔ تو جو کہہ رہا ہے حسین کی جدائی پہ میں رو رہا ہوں، میں نے کہا تو حسین کے ساتھ کب تھا؟ زمانے میں تھا؟ کہا نہیں۔ علاقے میں تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ بستی میں تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ کربلا میں تھا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تو زمانے میں حسین کے ساتھ نہیں، علاقے میں زمانے کے ساتھ حسین کے ساتھ نہیں، بلکہ تو عقیدے میں بھی حسین کے ساتھ نہیں، نظریے میں نہیں، کلمے میں نہیں، نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، قرآن میں نہیں، عقیدے میں نہیں، فکر و نظر میں نہیں، کربلا میں نہیں۔ کہا پھر میرا رونا جدائی میں نہیں۔ میں نے کہا تیرا رونا جدائی پہ نہیں، بدبختی پہ ہے۔ بے ایمان تو اپنی بدبختی پہ روتا ہے، میرا رونا بھی جدائی پہ ہے، میرا غمگین ہونا بھی جدائی پہ ہے۔ میں نے کہا تو حسین کے ساتھ تھا نہیں۔ کہنے لگا اگر ہوتا، میں نے کہا اگر تو بے ایمان ہوتا بھی کم از کم حسین کے ساتھ نہ ہوتا۔ کہنے لگا کس کے ساتھ ہوتا؟ میں نے کہا شمر کے ساتھ۔ میں نے کہا تیرا ایک تو تھا نا۔ کہنے لگا تم ہوتے؟ میں نے کہا ہم ہوتے تو کربلا میں حسین کے دائیں ہوتے، بائیں ہوتے، آگے ہوتے، پیچھے ہوتے۔ کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا حسین کے دائیں کون ہے؟ کہنے لگا اس کا نام ابو بکر ہے۔ بائیں کون ہے؟ کہنے لگا عمر ہے۔ سامنے کون ہے؟ کہنے لگا عثمان ہے۔ میں نے کہا میرے تو کٹ گئے، میرے تو کٹ گئے۔ ہم ہوتے تو ان جیسے ہم بھی دفاع حسین میں کٹ تھے، تیرا ایک تھا نا ادھر۔ لوگ لڑتے رہے، وہ کاٹتے رہے، یہ بے ایمان بیٹھ کر تاریخ لکھتا رہا۔ ایسا بڑھوائے وہ بیٹھ کر تیر کس نے چلایا؟ لکھ رہا ہے۔ پہلے کس نے چلایا؟ لکھ رہا ہے۔ پہلے کس کو لگا؟ لکھ رہا ہے۔ وہ کیسے گرا؟ لکھ رہا ہے۔ چلانے والے نے کیا کہا؟ لکھ رہا ہے۔ جس کو لگا اس نے کیا کہا؟ لکھ رہا ہے۔ اتنا بے ایمان آدمی ہے، جھوٹا، خبیث، بے غیرت کہیں کا، وہاں بچے کٹ رہے ہیں، یہ تاریخ لکھ رہا ہے۔ تو چشم فلک نے ایسا بے غیرت دیکھا؟ نہیں۔ بولو، نہیں۔ بولو، نہیں۔
بلکہ اس کے لیے کوئی اور ایسا لفظ ہونا چاہیے. وہ جو کہہ دیا وہ تو ہلکا ہے، وہ تو بہت ہلکا ہے. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تھا نہیں، یہ ہوتا کربلا میں کیا ہوتا، یہ تو حضرت علی کی شادی میں بھی نہ ہوتا. کہنے لگا کیوں نہ ہوتا؟ میں نے کہا علی کی شادی ہو رہی ہے، گواہوں میں ابو بکر ہے، عمر ہے، یہ کیسا بیٹھتا؟ مجھے کہا کہ مولانا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ میں نے کہا کربلا میں بھی ساتھ دیتے، علی کی شادی میں ہم مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ابو بکر بھی ہمارا، عمر بھی ہمارا، علی بھی ہمارا. خوش نصیب ہے با ارشاد صاحب شہید رحمہ اللہ تعالی. میرے دوست مرنا تو ویسے بھی، مرنا تو موت سے ڈرا نہ کرو، مرنا تو زور سے. کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ بولو بھائی. آدم علیہ السلام چلے گئے، نوح نجی اللہ چلے گئے، ابراہیم خلیل چلے گئے، جس نبی کے لیے یہ سب کچھ بنایا گیا وہ امام الانبیاء چلے گئے، پیر چلے گئے، مرشد چلے گئے، ولی چلے گئے، مؤلفین چلے گئے، امام اعظم چلے گئے، شافعی چلے گئے، مالک چلے گئے، امام احمد بن حنبل چلے گئے. ارشاد جیسے لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو نام خدا پہ کٹ جایا کرتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں جب بھی ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ ایک ساتھی شہید ہوا، ہمیں ایک دھچکا سا لگتا ہے، ہمیں دھچکا سا لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پھر ہم سے بازی لے گیا. ہم تو اتنے سالوں سے صرف زبان سے صحابہ کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں، یہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنا گردن کٹا کر صحابہ کی عظمت کی گواہی دے گئے، یہ بڑے خوش نصیب ہیں. تو انشاءاللہ آپ ارشاد بھائی کے نقش قدم پہ چلیں گے، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر دشمن کو یہ بتائیں گے کہ تم ایک ارشاد کی بات کرتے ہو، اب ضیاء کالونی کا ہر بچہ ارشاد. یہاں حلقہ بنائیں گے انشاءاللہ، حلقے کو منظم کریں گے، اپنے ٹون کو منظم کریں گے، اپنے ضلع کو منظم کریں گے. ہم دشمن کو جواب یوں دیا کرتے ہیں، گولی سے نہیں دیا کرتے. گولی سے جواب دینے والے ڈرپوک ہوا کرتے ہیں، ہم تو اپنے عمل سے دشمن کو جواب دیں گے، کام کو اور منظم کریں گے انشاءاللہ. آپ ساتھ دیں گے؟